مولانا جیسے کہ اسلام کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب ایک عام بشر ہیں، ہم جیسے انسان تھے، تو قرآن اور اہل بیت اور حدیث کے نظریے سے آپ یہ بتائیے کہ جو محمد صاحب ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ایک عام انسان سے کس طرح سے افضل ہیں؟ لیکن ایک سوال اور ہے، کیا مولانا اس بات کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ قرآن میں کہیں اس بات کا کوئی ذکر ہے یا قرآن کی آیتوں میں اس طرح سے کوئی بات ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ نبی عام انسان سے الگ ہے؟ السلام علیکم، آج ہم آئے ہیں غازی آباد کے ہنڈن میں یہاں پر ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ ہے، اور یہاں پر ایک بہت مشہور شخصیت ہندوستان کی حافظ محمد رضا صاحب، جو کہ پورے ہندوستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آج وہ ملے ہیں۔ آج ہم اسپیشلی ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ہمارے حافظ محمد رضا صاحب ہے۔ آپ کا سواگت ہے جنتا بندہ پر۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو۔ تو ایک سوال ہے جو اکثر شیعہ اور سنی دونوں میں ہی ایک معتبر ہے، کیونکہ اہل سنت اور شیعہ یہ دو اسلام کے بڑے فرقے ہیں، اور ان دونوں فرقوں میں کچھ سملرٹیز پائی جاتی ہے، کچھ ڈفرینس ہیں۔ تو ایک سوال جو بہت اہم سوال ہے، بیسک سوال ہے، وہ ہم مولانا سے پوچھیں گے کہ مولانا جیسے کہ اسلام کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب ایک عام بشر ہیں، ہم جیسے انسان تھے، تو قرآن اور اہل بیت اور حدیث کے نظریے سے آپ یہ بتائیے کہ جو محمد صاحب ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ایک عام انسان سے کس طرح سے افضل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو بعد السلام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے سوال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عام انسان تھے، عام بشر تھے، یا فضیلت میں ہم جیسے تھے؟ یہ ایک بد عقیدگی پھیلائی جا رہی ہے۔ دیکھیے، میں اس میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ مذہب تشیع کیا کہتا ہے، شیعہ مذہب کیا کہتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، چونکہ قرآن مسلمانوں میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا وہ حجت ہے، جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے، جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ظالم ہوتا ہے، جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ فاسق ہوتا ہے۔ لہٰذا میں قرآن کا فیصلہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ دیکھیے، آپ سورہ بقرہ قرآن مجید کا 3 پارہ اٹھا کے دیکھیے، آیت نمبر 253 ارشاد ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ 1,24,000 نبیوں کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک قرآن میں تمام نبی بھی برابر نہیں ہے، بلکہ فضیلت میں سب کے فرق ہے۔ اللہ نے کس کو بنایا، یعنی 1,24,000 نبی میں سے 313 کو رسول بنایا ہے، وہ جو باقی بچ گئے وہ 313 کے برابر نہیں ہے۔ اب ان 313 میں سے اللہ نے 5 کو اولو العزم رسول بنایا ہے، باقی 308 نبی ان کے برابر نہیں، اور ان کا سردار رسول اللہ کو بنایا، بڑے نبی بنایا ہے، بڑے نبی بنائے، اور پھر سب کا سردار رسول اللہ کو بنایا، یعنی 1,23,999 نبی فضیلت میں ہمارے رسول اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اور جو انسان جس کے لیے سورہ دہر آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو نطفے سے، نجاست سے پیدا کیا، تو جب پاک نبی پیدا ہونے والے، نور سے پیدا ہونے والے نبی محمد جیسے نہیں ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نجس قطرے سے پیدا ہونے والا انسان رسول اللہ جیسا ہو جائے؟ تو جیسے مولانا نے بتایا کہ جب نبی برابر نہیں ہو سکتے تو ایک عام انسان کیسے برابر ہوگا؟ لیکن ایک سوال اور ہے، کیا مولانا اس بات کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ قرآن میں کہیں اس بات کا کوئی ذکر ہے یا قرآن کی آیتوں میں اس طرح سے کوئی بات ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ نبی عام انسان سے الگ ہیں؟ ہاں، یہی ہم نے عرض کیا، چونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ بشر تھے، جیسے سورہ مبارک کہف آیت نمبر 110 پارہ نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو لوگ یہاں تک آیت پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، آدھی آیت پڑھتی ہے۔ جو آدھی آیت پڑھتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر میں آدھی آیت پڑھوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان لانے والوں آپ نماز کے قریب مت جائیے، تو لہذا آپ نماز کے قریب نہ جائے پھر تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا، لیکن فوراً صاحب کہتے ہیں کہ آیت پوری پڑھیے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں نہ ہو، جب نشے کی حالت میں ہو تب آپ نماز کے قریب نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آدھی آیت کے ذریعے ورغلایا جا رہا ہے، چونکہ وہ بھی آیت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے پوری قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تم جیسا بشر ہوں لیکن میرے اوپر وحی آتی ہے۔
تو لہذا جس کے اوپر وحی آ رہی ہے وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا، یہ بتانا چاہا ہے رسول اللہ۔ یہ مولانا نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے آدمی بھلے ہی اوپر سے دکھنے میں ہم جیسے ہوں، لیکن یہ ایشور کے خاص بندے ہیں، خاص پیغمبر ہیں، اور ان پر وحی آتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے ان کے اوپر پیغام لے کر آتے ہیں۔ کام ایسا زمانے میں کر جاؤں میں، کام ایسا زمانے میں کر جاؤں میں، کام ایسا زمانے میں کر جاؤں میں، نام زندہ رہے اور مر جاؤں میں، نام